بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر قربانی کے جانور کے تعلق سے لوگوں میں معلومات نہیں ہے۔ یہ معلومات ہے تو اس معلومات سے ان کو تشفی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی قربانی کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے۔ اور آپ جانتے ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جب تک آپ کو ان کا علم نہیں ہوگا آپ ان کو انجام نہیں دے سکتے۔ نماز ایک فرض ہے، اگر نماز آپ کو آتی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ صرف رکوع اور سجدہ کر لینے سے نماز تھوڑی ہو جاتی ہے، بلکہ رکوع سجدے کے اندر آپ کو تسبیح بھی پڑھنا پڑے گی، اور رکوع سجدے سے پہلے قیام کے اندر قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنا پڑے گی۔ پورا ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو نماز سیکھنا پڑے گی۔ نماز میں شرائط ہیں، واجبات ہیں، ان سب کا یاد کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی۔ ایسے ہی حج ہے، حج کے بھی احکامات ہیں، مسائل ہیں۔ جب تک حج کے احکام اور مسائل یاد نہیں ہوں گے آپ حج نہیں کر پائیں گے۔ اور بغیر سیکھے ہوئے اگر کوئی حج کے لیے چلا گیا تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے، استادوں سے، اور جو لوگ حج کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے یہ سنا ہے کہ صاحب ہم نے تو اپنا حج برباد کر دیا۔ ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ حج کرنے والے لوگوں میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو اپنے حج میں سوائے سیر و تفریح کے کچھ نہیں کرتے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کب کس موقع پر کیا چیز کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ طواف کرنا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، طواف کا طریقہ کیا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے تو چلنا کیسے ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو اکثر حضرات وہ جو ہے اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں اور گھوم پھر کر جاتے ہیں، ان کا حج ہوتا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سیکھا نہیں۔ سیکھنا بہت ضروری ہے، ہر حکم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ روزہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ تھوڑی ہے، روزے کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کا علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ ان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، اور ویسے ہی دیکھا دیکھی اگر کر رہے ہیں تو پھر وہ عمل قبول نہیں کیے جاتے، وہ عمل قبول نہیں کیے جاتے۔ عمل تو وہی قبول کیا جاتا ہے جو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ حالانکہ بارہا قربانی کے تعلق سے بیانات ہوتے ہیں، مسائل بھی سامنے آتے ہیں، مسائل کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بعض لوگ فضیلت کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ قربانی کا جانور پلسرات کی سواری ہے، اس لیے وہ قربانی کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے مطلب چھوٹے من سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ پلسرات کی سواری ہے تو سواری تو اچھی ہونا چاہیے، پھر بھی ایسا کمزور لاغر جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں وہ جانور لا کر قربانی کرنا ہے، اور دل میں یہ بھی ہے کہ یہ پلسرات کی سواری ہے، سواری تو اچھی سے اچھی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بات بتا دی میں نے آپ کو کہ جو معلوم ہے اس پر بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے۔ دوستو بزرگوں، یہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے اور معمولی عبادت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 17ویں پارے کی آیت ہے،
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی تھی. جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، سب میں قربانی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے. اس دنیا کے سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام تھے. ساتھ میں ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام تھی. ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے. انہوں نے بھی قربانی کی. حابیل نے میڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کچھ اپنا غلہ وغیرہ بیچا، اس کے صدقے کی قربانی کی. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی. واقعہ 6 پارے میں ذکر ہے اور آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. اس زمانے میں قربانی قبول ہونا نہ ہونا پتہ چل جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کے جانور کو یا اس کی قربانی کے سامان کو جلا دیتی تھی. تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. اور جس کے سامان کو آگ نہیں چھوتی تھی، نہیں جلاتی تھی، اس کی قربانی کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیتوں سے نوازا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کئی ساری نمایاں صفات عطا فرمائی ہیں. انہی میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس امت کے لوگوں کا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے، کون سا عمل قبول نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے پردے خفا میں رکھا، چھپا کر رکھا، اجاگر نہیں کیا، بتایا نہیں. اگر بتا دیا جاتا کہ کس کا عمل قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا ہے، تو جس کا عمل قبول ہوا ہوتا وہ اترانے میں، اکڑنے میں، وہ دوسروں کو گھٹیا سمجھنے میں، دوسروں کو کمتر سمجھنے میں اپنے عمل کو برباد کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا، لیکن اعمال کے اندر جو شرائط رکھے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. تو شرائط ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. ہر عمل سے پہلے نیت ہے. نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں؟ تاکہ لوگ نمازی کہیں، اس لیے نہیں. نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نماز اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کا ایک حصہ نماز ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اپنے مالک کے سامنے سر جھکانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہوں. اللہ کا حکم ہے. ایک دوپہر ہوتی ہے، کئی ذہن ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے، فوراً اذان ہوتی ہے اور متوجہ کیا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاتھ اٹھیں گے تو صرف اللہ کے سامنے. بڑا کوئی ہے تو اللہ ہے. راز و نیاز کی باتیں ہوں گی تو صرف اللہ سے ہوں گی. یہ اذان سنتے ہیں فوراً مسجد میں آتے ہیں، اور بیچ میں کچھ لفظی سے ہو جاتی ہیں، دھیان بھٹک جاتا ہے تو فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح کچھ وقت پھر گزرتا ہے، عصر کی اذان ہو جاتی ہے، پھر انسان کو یاد دلائی جاتی ہے، وہ بھولا ہوا سبق پھر دہرایا جاتا ہے اور پھر یاد دلایا جاتا ہے. اسی طرح کچھ دیر بعد مغرب ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے لیے بلایا جاتا ہے اور اس کو یاد دلایا جاتا ہے. اسی طرح عشاء میں اس کو یاد دلایا جاتا ہے. اور پھر عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی دینی مشغلہ نہیں ہے تو جلدی سو جاؤ. دینی مشغلہ ہے، کوئی طالب علم ہے پڑھ رہا ہے، کوئی استاد ہے پڑھا رہے ہیں، یا کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی دینی سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں اجازت ہے کہ اس کو انجام دے سکتے ہیں. اور ورنہ کوئی دینی سلسلہ نہیں ہے، کوئی دینی کام نہیں ہے، تو پھر انسان کو عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے تاکہ صبح فجر میں جلدی نہیں. ظاہر سی بات ہے عشاء میں پھر اللہ کو یاد کر کے جلدی سے سویا ہے تو پھر جب صبح اٹھے گا تو اللہ کی یاد آئے، اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یاد دلایا جا رہا ہے، اس کے دل کو دستک دی جا رہی ہے، اس کے ذہن کو دستک دی جا رہی ہے، اور بار بار اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ مکمل کلمہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہوتا ہے.
لیکن اذان لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے. اذان بھی یہ بتاتی ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سب سے پہلے اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان، یہ ہر عمل سے پہلے مطلوب ہے. عمل چاہے جتنا بڑا کر لیا لیکن دھیان اللہ کی طرف نہیں گیا تو وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عمل مردود ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا. اسی کو ہم کہتے ہیں اخلاص. صحابہ نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہی اخلاص ہے. پھر پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان اخلاص ہے. پھر پوچھا گیا اخلاص کیا ہے؟ کہا اخلاص ہی تو ایمان ہے. لازم ملزوم ہے یہ دونوں. بغیر ایمان کے اخلاص نہیں ہے تو بغیر اخلاص کے ایمان نہیں. اور اخلاص کیا ہے کہ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت صاف، نیت میں کھوٹ نہ ہو. ظاہر سی بات ہے نیت خالص کیسے ہوگی؟ اور ہر انسان کو پیور مال پسند ہے، ملاوٹ والا کسی کو پسند نہیں. آج کل تو چاول میں بھی جو ہے سفید پتھر ملا دیا جاتا ہے، اور کسی کو پتہ چل جائے کہ سفید پتھر آتا ہے اس میں، چاول کھانا چھوڑ دے گا، اس لیے کہ پیٹ میں جا کے پتری بنا دے گا. مسور میں جو ہے تو ریت کے کنکر ملا دیے جاتے ہیں، ملاوٹ. پہلے دودھ میں پانی ملایا جاتا تو پانی میں دودھ ملایا جاتا، ملاوٹ. عمل اگرچہ انسان کر رہا ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہے. اور جو عمل صحیح ہوتا ہے اس کو کسی سے چھپایا نہیں جاتا، کھلا کھلا کیا جاتا ہے. اگر ہم کسی عمل کو کرنے میں چھپ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا عمل ہی غلط ہے. یہ بھی تو ہم چھپ کر کرنا ہے. اچھا عمل تو سب کے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ اچھے عمل کرنے والے ہوں. تو جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک عمل قبول نہیں ہوگا، اور نیت کے صحیح کرنے کے لیے معلومات ضروری ہے، تربیت ضروری ہے، تربیت کا کورس کرنا ضروری ہے. قربانی کا موقع ہے، اس لیے قربانی کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی میں جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی، نیت یہ ہے پورے سال سے تو گوشت کھایا نہیں ہے، یہی دن آئے ہیں 3، بس گوشت کھانے کو تو مل ہی جائے گا، لے لو ایک بکرا. میں نے تو بہت بڑی بات کہی، بکرا کہاں لیتے ہیں؟ بکرے میں تو گوشت بھی کم آئے گا، پیسے بھی زیادہ لگیں گے. لے لو ایک پاڑا، خوب کھائیں گے. یہ نیت ہے، قربانی قبول نہیں ہوتی. ایک پاڑے میں یا ایک بھینس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. 7 میں سے 6 تو بالکل نیک اور تقوی والے دیندار تھے. ہر ایک کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اس لیے قربانی کر رہا ہوں. 6 کی نیت یہ تھی. ایک کی نیت یہ تھی چلو یار سب کرنا ہے، اپن کو گوشت کھانے کو مل ہی جائے گا، چلو میرا بھی حصہ لگا. اس ایک کی وجہ سے ان 6 کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان 6 لوگوں کو پتہ نہ ہو. ان 6 لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 7واں آدمی جو ہمارے ساتھ مل رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. یہ کھانے کے لیے مل رہا ہے یا صرف لوگ دکھاوے کے لیے مل رہا ہے، پتہ نہیں ہے ان 6 لوگوں کو. تو ان 6 کی قربانی قبول ہو جائے گی، اس ایک کی نہیں. اسی طرح 6 لوگوں کا پیسہ تو حق حلال کا تھا اور اس 7ویں آدمی کا پیسہ حرام کا تھا. اور ان 6 کو پتا ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہماری قربانی میں ملا رہا ہے، اس کی آمدنی حرام کی ہے، اس کو شامل کر لیا. ایک کی بھی قربانی قبول نہیں ہوئی. نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جس چیز کی قربانی کر رہے ہیں اس کا حق ہونا، حلال ہونا ضروری ہے. حرام کے پیسوں کی قربانی قبول نہیں بلکہ اس پر پکڑ ہوگی. نیت صاف رکھو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد مال جو ہو وہ اوریجنل ہو، ملاوٹ نہیں ہو. ایسا نہیں ہو کہ کسی کا کوئی سامان پڑا تھا اٹھا کے بیچ دیا،
قربانی میں حصہ ملا دیا. مزدور کے پیسے دینا تھے, ارے تو اگلے مہینے لینا, اس کا دل دکھایا, اس کی مزدوری مار کر قربانی میں حصہ لے لیا. ایسا اگر ہے تو ہماری قربانی خطرے میں. نیت کو صاف کرنے کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, بیان ہی اسی پہ ہو سکتا ہے. میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو دوستو بزرگوں, 40,000 کا نہیں 40 لاکھ کا بکرا خرید لو, اگر نیت صاف نہیں ہے, نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے, تو آپ کا وہ بکرا منہ پر وار دیا جائے. اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھو, سب سے پہلی قربانی جو اس دنیا میں ہوئی ہے وہ پاڑے کی اور بھینس کی نہیں ہوئی ہے. حضرت حابیل نے قربانی کی ہے, جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, وہ مینڈے کی قربانی تھی جو اللہ نے قبول کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی, امتحان مقصد تھا, بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا. اس پورے واقعے کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کرو, گھماؤ, اس کو سوچو بار بار, اور احساس پیدا کرو کہ قربانی تو بیٹے کی مانگی تھی, قربانی تو بیٹے کی مانگی تھی. اب ہم بیٹے کی قربانی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, جانچ لیا, جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جنت سے دمبا پہنچا دیا. تو قربانی کس کی ہے؟ دمبے کی. بھینس کی بھی ہو جائے گی, پاڑے کی بھی ہو جائے گی, لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ اپنی حیثیت کو نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فالٹ ہے. بکرے میں گوشت کم آتا ہے, پیسے زیادہ لگتے ہیں. پاڑا ہی لو صاحب. سنا ہے میں نے, اس لیے کہہ رہا ہوں, سنا نہیں ہوتا تو کبھی اتنی بڑی بات نہیں بولتا. تو دوستو بزرگوں, یہ عبادت ہے, یہ کھانے پینے والا تہوار نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے والا تہوار ہے. ایسے میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سننا, اس کو پڑھنا, اس کو دماغ پہ گھمانا اور یہ استحضار کرنا کہ قربانی تو بیٹے کی مانگی تھی, ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کچل کر, اپنے نفس کو کچل کر, دنیا کی, جان کی, مال کی محبت نکال کر اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں. خون پسینے سے پیسہ کماتا ہے انسان, اور خون پسینے کے پیسے سے جو ہے بکرا خریدتا ہے, اور اس بکرے کی پرورش کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے کیا کر رہا ہے؟ چھری پھیر رہا ہے. اپنے پیسے پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیر رہا ہے, اور وہ گوشت بھی ایک حصہ غریبوں میں, ایک حصہ رشتہ داروں میں, اور ایک حصہ خود رکھتا ہے. تو اس طرح سے احساس ہو کہ ہم اپنی جان پر خون پسینے سے کمایا ہے نا, تو اپنی جان پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیر رہا ہے. یہ استحضار ہو, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں, بکرا بھی جو ہے گلے سے رکھ کے رو رہا ہو. ایسی قربانی کریں, اللہ کو جو ہے رشک آئے, فرشتے جب رشک کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے آنکھوں سے آنکھیں ملانے والا, آپ کی محبت بھری نظریں ہمارے اوپر پڑے, اور آپ خوشی سے جو ہے اپنے سینے سے ہمیں لگا لیں. یہ عمل جب تک اس جذبے کے ساتھ نہیں ہوگا تو عمل اگرچہ پاڑے میں حصہ لے لیا, بھینس میں لے لیا, قبول ہو جائے گا, آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی, لیکن یہ جذبہ نہیں ہے تو دوستو بزرگوں کہیں نہ کہیں پکڑ ہو جائے. اور ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جیسا وہ ہم تو حصہ لے لیتے ہیں, مدرسے میں دے دیتے ہیں اور لینے بھی نہیں جاتے. اس کا مطلب تو بس وہ ایک فرض سے ادا ہونا چاہتے ہیں. قربانی اس کا نام تھوڑی کا فرض ادا ہو جاؤ, اس کا نام نہیں. اور بعض لوگوں کو شکایت ہوتی کون بکرا پالے گا, کون پتی کھلائے گا. یہ سب صعوبتیں تو برداشت کرنا ہے. اب تو شہر میں اس کا ماحول ہو گیا ہے, لوگ بکرے لا رہے ہیں, ان کی قربانیاں کر رہے ہیں. لیکن بڑی تکلیف ہے ان اجتماعی قربانی والوں سے, اس لیے ہر ایک 10 کا بکرا لائے گا اور 15 کے حساب سے پیسے وصول کرے گا. 10,000 کا بکرا نکل گیا, پاڑا 10,000 روپے کا پاڑا لائے گا اور 15,000 روپے کے پاڑے کے حساب سے پیسے وصول کرے گا.
تو ایک پاڑے میں 5000 تو بچیں گے اس میں. اس لیے اجتماعی قربانی رواج پا رہی ہے. 4 لوگ مل کر کر رہے ہو تو غلط چیز ہے. سب کو پتا ہے کہ کتنے کا خریدا ہے پاڑا. لیکن ایک انسان مکھیا، حالانکہ قربانی وہ بھی جائز ہے، صحیح ہے. لیکن میں نے بکرا خرید لیا 10,000 نہیں پاڑا، میں نے پاڑا خرید لیا 10,000 روپے کا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی 16,000 کا بکرا ہے، اس حساب سے پیسے ملا دو، تو 6,000 روپے میں نے کما لیے. آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے 10 میں خریدا، میں نے بس کہہ دیا بھائی 16,000 کا ہے، یعنی میں نے تو 10 کا لیا لیکن اب یہ 16 کا ہو گیا میرے لینے کا. تو اجتماعی قربانی والے اس طرح سے کماتے ہیں پیسہ. بہرحال مدرسے والے ہیں، اگر 6,000 روپے مدرسے میں چلے جائیں تو بھی اللہ کے دین کے کام میں جائیں گے. تکلیف یہاں اس بات کی ہے کہ یہ جو دمبے کی بکرے کی قربانیوں کا رواج کیوں ختم کر رہے ہو، اس سے تکلیف ہے. وہ 6,000 روپے زیادہ لے رہے ہیں، اس سے تکلیف نہیں ہے. دین کو صحیح نہج پر لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی تو کی ہے، دمبوں کی قربانی تو کی ہے. خیر عرب میں بھینس نہیں چلتی، پاڑا نہیں چلتا، اس لیے نہیں کی. لیکن پاڑے کی جگہ بکر تو ہے. بہرحال یہ بکر کا بدل ہے بھینس. کہنے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قربانی کا ثبوت ملتا ہے وہ مینڈے کی اور اونٹ کی قربانی. وہ قربانی کی شروعات مینڈے سے ہوئی ہے. تو ہمیں مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پاڑا بھی بھیج سکتا تھا جنت سے، اللہ تعالیٰ نے دمبائی کیوں بھیجا؟ جو انسان جیسے جانور کا گوشت کھاتا ہے ویسے اثرات اس کے اندر ہوتے ہیں. اونٹ کا گوشت کھانے والے بڑے طاقتور ہوتے ہیں. چیٹھا گوشت ہوتا ہے، مضبوطی رہتی ہے. اور بکری کا گوشت کھانے والے بڑے تیز تربار ہوتے ہیں. اور پاڑے کا گوشت کھانے والے سست اور کاہل ہوتے ہیں، مٹھے جن کو کہتے ہیں. اس لیے کہ کھا لیتے اور چلتے پھرتے ہیں، نہیں پڑے رہتے ہیں. جائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے کو بکرے والے تو دکھتے ہی نہیں. سب ادھر دیکھو، بڑے میں حصہ، بڑے میں حصہ، بڑے میں حصہ. تو عبادت کو عبادت کے ڈھنگ سے کرے کہ نہیں کرے. کوئی ٹھنڈے دل سے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، ٹھنڈے دماغ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا جان چھڑا رہے ہیں. عبادت کر رہے ہیں تو دیکھو عبادت تو محبت کے ساتھ، عبادت محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور محبت جبھی ہو سکتی ہے جب وہ قربانی کا پس منظر ہمارے دماغ میں ہو. اور اب دھیرے دھیرے جب اس بکروں کا رواج ختم ہو رہا ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ قربانی کرنا بھول جائیں گے. ہر انسان وہ مدرسے میں جا کے حصہ لے لے گا، تو ہو گئی تھا قربانی. قربانی کا رواج ختم ہو جائے گا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر گھر میں قربانی ہو اور ہر انسان اپنی قربانی خود کرے، تاکہ اس کے دل کا ڈر اور خوف نکلے. اس کے دل کا ڈر اور خوف نکلے. لیکن جس طرح رواج بن رہا ہے بڑے جانوروں کی قربانی کا، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بکروں کو ہم بھول جائیں گے. بھول جائیں گے، کسی حد تک تو بھول گئے. اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا جس کی بھرپائی ہم نہیں کر پائیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ فاطمہ تمہارا میڈا ذبح ہو رہا ہے، یا کھڑی رہو، یا کھڑی رہو، اپنے میڈے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو. فقہاء کرام نے لکھا کہ عورت مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہیے. نہیں کر سکتی تو کم سے کم کھڑے ہو کر تو دیکھے، تاکہ دل کا ڈر نکلے. اس لیے قربانی تھی. اب ہم نے جو ہے انفرادیت سے چھانٹ کر الگ کر کے اس کو اجتماعیت میں لا دیا. ایک انسان ذبح کر لے رہا ہے، باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب کھال نکلے گی، کب اپنا اپنا جھولا لے کر جائیں گے. یہ قربانی کا، ارے جہاں قربانی بکروں کی ہوتی ہے، گھروں میں ماحول ہوتا ہے، بستی میں شہر میں ماحول ہوتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 15 دن تک تو بکرے کی خوشی ختم نہیں ہوتی، تو روزانہ بکرا گھمانے لے جاتے تھے. اور آج بکرے دکھ ہی نہیں رہے، گنے چنے لوگوں کے پاس ہے. ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے جو بہت اہم ہے.
بڑے جانور میں 7 لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن شریک ہونے کی ترتیب کیا ہے؟ حصے کے اعتبار سے شریک ہوں، پیسے کے اعتبار سے شریک نہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حصے کے اعتبار سے شریک ہوں، پیسے کے اعتبار سے شریک نہ ہوں۔ حصے کے اعتبار سے شریک ہوں گے تو 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ پیسے کے اعتبار سے شریک ہوں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حالانکہ کم زیادہ پیسے دینا جائز ہے، لیکن کس صورت میں جائز ہے اس کو بھی سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے بکرا لیا 30,000 روپے کا۔ کتنے کا؟ 30,000 روپے کا بکرا لیا، نہیں پاڑا، بکرا زبان پہ چڑھا ہوا بکرا ہی کی وجہ سے 30,000 روپے کا پاڑا لیا ایک صاحب نے، اور کہا 15,000 میری طرف سے، اور تم دونوں بھی شریک ہو رہے ہو تو 15,000 تم دونوں کی طرف سے، اس کو کدھر لے جائیں؟ تو پیسوں کی تقسیم کری انہوں نے، اس کا کتنا حصہ ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ ایک انسان، اس کے 3.5 حصے ہو گئے، اور جو 3.5 بچے ہیں وہ 3.5 میں 2 ہیں، تو 2.25 اس کا، 2.25 اس کا، کتنے ہو رہا؟ بتائیے، یہ بھی ادھر کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور نہ یہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ تو قربانی حصے کے اعتبار سے ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ 3 حصے یہ لے لیں، 2 حصے ان کو دے دیں، یہ ہو گئے 7 حصے۔ یا یہ 3 لوگ ہیں، 2 حصے اپنے کر لیں، 1 حصہ بچ رہا ہے تو اب اس میں سب پیسے ملا کر، یا ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ جو حصہ بچ رہا ہے اب وہ مان لیجیے کہ 10,000 روپے کا بن رہا ہے، ایک حصہ 5,000 روپے کا بن رہا ہے، وہ جو فاضل حصہ بچ رہا ہے 7واں، سب نے 2 لے لیا، 6 ہو گئے، 1 بچا ہے، وہ اس میں اس کے 5,000 روپے ہیں تو 3 میں دے رہا ہوں، 1 تم دونوں دے دو، اور یہ ہماری طرف سے نبی کے لیے ہو جائے، جائز ہے۔ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ اسی طرح گوشت کی تقسیم میں بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ شریک تو ہو جاتے ہیں قربانی کے جانور میں، لیکن تقسیم کا لحاظ نہیں رکھتے۔ گوشت تول کر دینے والی، بیچنے والی چیز ہے، تو یہ حصے 7 تول کر الگ الگ اپنے 7 حصے ہوں گے۔ کوئی انسان شریک تو ہو جائے کہ میں قربانی میں گوشت نہیں لوں گا، تو اس طرح اس کا شریک ہونا صحیح نہیں ہے۔ قربانی ہو جائے، گوشت کی تقسیم ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنا حصہ چھوڑ دے، وہ ایک الگ بات۔ مدرسے میں حصہ لے لیا، لینے ہی نہیں گئے، کوئی مسئلہ نہیں، جو گوشت بچتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز۔ لیکن پہلے سے یہ کہے گا کہ میں تو شریک ہو رہا ہوں تو گوشت نہیں لوں گا، تو اب جو آدمی وہ قربانی کر رہا تھا، نے کہا اسی آدمی کو ملا اور کھانے کو زیادہ ملے گا، اس لیے کہ گوشت لیتا نہیں ہے، کسی کو ملاؤ۔ تو اس طرح سے کیا ہے، عبادتیں آگے چل کے، ابھی نہیں آگے چل کے ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے برابر ایمانداری سے شریک ہوں، اور حصہ بھی برابر ایمانداری سے تقسیم کریں، ایک بوٹی کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار تھوڑا بہت کم زیادہ ادھر ادھر ہو جائے گا تولنے کرنے میں، تو جو کلیجی ہے، کلیجی کو 7 ہی حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھتے ہیں، تو وہ تھوڑی بہت کمی جاتی جو ہوگی، تھوڑی بہت کا مطلب کوئی 2-4-10 روٹی کی، وہ اس کلیجی کی وجہ سے اس کی پورتی ہو جائے گی۔ سمجھنے کے لیے ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے 10 روپے بندے دیے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے 10 کے چلر چاہیے، تو آپ 11 نہیں لے سکتے، 10 ہی لے گے، آپ 11 نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک شکل ہے، ایک سامان ہے، وہ ہے 1 روپے کا۔ کتنے کا؟ 1 روپے کا۔ آپ یوں کہیں گے یہ سامان آپ کو 3 روپے کا دے رہا ہوں میں، اور ساتھ میں یہ 8 روپے دے رہا ہوں، تو آپ 11 سے بھی اوپر نکل گئے۔ ایسے ہی قربانی جو جانور جو ہوتے ہیں، جانور میں گوشت ایک الگ جنس ہے، کلیجی ایک الگ جنس ہے، تو کلیجی کا تھوڑا بھاؤ سمجھ لیجیے بڑا ہوا ہے، تو اس کی کمی زیادتی
جو گوشت کی کمی زیادتی ہے کلیجی کے وزن کی وجہ سے یا کلیجی کی جنس الگ ہونے کی وجہ سے اس کی بھرپائی ہو جائے. یا یوں کر لیں کہ 4 پائے ہیں، 4 حصوں میں ایک ایک پایا رکھتے ہیں اور 3 حصوں میں کلیجی رکھتے ہیں. ابھی حصے تول دیے گئے، تقسیم ہو گئے، ابھی اپنے اپنے لے کر چلے جاؤ. کوئی لے کر نہیں جا رہا ہے تو پھر بعد میں اس ایک حصے کو بانٹ دو. پہلے سے اس طرح سے کرنا صحیح نہیں. اسی طرح ایک انسان نے پاڑا خرید لیا، اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ صاحب میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. اس طرح کرنا مکروہ ہے. اگر لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو ان کی قربانی صحیح ہوگی، جائز ہوگی، ادا ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا عمل مکروہ رہے گا، بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جب ہم پاڑا خریدنے جا رہے ہیں تو پہلے ساتھیوں کو تیار کر لیں، اس کے بعد ہم پاڑا خرید کر لیں. اس میں کوئی جھول جھال نہیں رہی. آپ نے ساتھی طے کر لیے، اب پاڑا خرید لیا، اس کے بعد کہہ دیں کہ بھائی آپ کے اتنے اتنے پیسے حصے میں آئے ہیں، سب کے پیسے آپ لے لو گے. یا پہلے سے آپ 5-5 ہزار روپے لے لیجیے، جو بچیں گے وہ واپس کر دیجیے. تو پہلے سے اس کا نظم بنانا یہ ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، پہلے سے آپ نے پیسے نہیں اگائے ہیں بلکہ پاڑا خرید لیا ہے، بعد میں پیسے اگا رہے ہیں، تو پھر یہ عمل جائز تو ہو جائے گا لیکن مکروہ رہے گا، اس کا گناہ مل سکتا ہے. اس لیے آگے چل کے بگاڑ ہونے کا خطرہ ہے. اس آگے چل کے بگاڑ ہونے کا خطرہ، لوگ نیت پہ حملہ کر دیتے ہیں، سیدھے سچے لوگوں کو بدنام کر دیتے ہیں. 10 کا رہا تھا ہمیں 15 بتانا، 5,000 کما لیے اس نے. بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال قربانی کر رہے ہیں تو دل کے ساتھ کریں، مطلب دل چھوٹا کر کے کنجوسی کے ساتھ نہ کریں. اللہ نے حیثیت دی ہے تو بکرا خریدیں اور بکری کی قربانی کریں. اور قربانی جب کر دیں ہم تو پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. اگر کوئی انسان پورا بھی رکھ لیتا ہے جائز تو ہے، لیکن مروت کے خلاف ہے، کہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جب تم قربانی کرو تو اس کو غریبوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں میں بھی بانٹو. غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ لیجیے اس گوشت سے کہیں فتنہ فساد نہ ہو. آپ دے رہے ہیں، مان لو ان کو ضرورت ہے بکرے کی اور آپ پاڑے کا دے رہے ہیں اور پھر وہ آگے چل کے جھگڑے کا سبب بن رہا. یا پھر آپ کو پتا ہے کہ صاحب ہم جس کو دیں گے وہ بھوک جو ہے شراب میں مست ہوگا اور ہمارے گوشت سے لذت اٹھائے گا، تو پھر ایسے انسان کو بھی نہیں دیں، سیدھے سچے انسانوں کو دیں تاکہ وہ بھی گوشت کھا سکیں. اگر وہ اس گوشت کے ذریعے گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ دیں. اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو قربانی کے تعلق سے، بہت سارے مسئلے ہیں، تو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. محمد کے لیے کوئی بھی اپنی جگہ وہاں جا کے کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہے ایسے میں نے سارے جہاں تک جو ضروری مسائل تھے میں نے جن کی ضرورت تھی وہ میں نے جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں نے سب ذکر کر دی ہے. اگر کوئی ایسا ہو جو میں نہیں بتا پایا ہوں یا سامنے نہیں آیا ہو یا آپ کو معلوم نہیں ہو اور پوچھنا چاہیں تو بلا جھجک کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مکمل تشفی بخش جواب دیا جائے گا. بس درخواست اتنی ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کو سیکھ کر کریں، صحیح ڈھنگ سے کریں. اس میں کھانے کی نیت نہ ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، نام و نمود کی نیت نہ ہو. کھانے کی نیت تو ہونی نہیں چاہیے، کھانے کی نیت تو ہونی نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ کوئی مالدار انسان ہے اور گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 ہی کے اوپر قربانی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک جانور اپنے یہاں ذبح کرتے تھے، باقی 9 وہ غریب لوگوں کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے. اور ان میں سے ترجیح دیتے تھے اماموں کو، علماء کو، قائدین کو کہ فلاں امام صاحب کو ایک بکرا پہنچا دو. قربانی انہی کی طرف سے ہوگی، امام صاحب اپنا ذبح کریں گے اور اپنے حساب سے اس کو جو بھی کرنا ہے کر لیں گے. اسی طرح کوئی غریب ہے، غریب کو دے دو،
وہ اپنا ذبح کر لے گا اور اپنے حساب سے کرے گا. یہ رواج تو ختم بھی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب اس میں ہے غریبوں کا فائدہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ بھینس خرید لیں اور اس کے کر کے تقسیم کر کے بانٹ دیں, اس میں کون سا فائدہ؟ اس میں تو آپ اپنا فائدہ دیں گے. ایک مسئلہ ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. کھانے والے بھی بہت ہیں, اللہ کا شکر ہے. اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس سے کوالٹی ختم ہو گئی. بکرا غیر مسلم کھاتے ہیں اور مسلمان پاڑا کھاتے ہیں, اور پاڑے بھی وہ جو بالکل ریجیکٹ ہے. یہ یاد رکھیں آپ کہ جانور میں کچھ عیب ہے. اگر ایک دار جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور عیبوں میں سے ایک یہ عیب یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں دکھ رہی ہوں, بالکل کمزور ہو وہ, تو بکرا ہو یا پاڑا ہو اس کی قربانی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی, اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اس لیے اچھا فربا موٹا جانور خریدیں, بکرا ہو یا پاڑا ہو. اسی طرح سینگ بچپن سے نہیں ہے, قربانی کر سکتے ہیں. اور سینگ اگر ٹوٹ گیا ہے تو بھی کر سکتے ہیں. لیکن سینگ اس طرح ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ گیا, تو جب جڑ سے سینگ اکھڑ جاتا ہے ٹکرانے کی وجہ سے, گرنے کی وجہ سے, تو اس کے دماغ تک اثر پہنچ جاتا ہے. تو وہ ایسا سینگ ٹوٹا جس کا جڑ سے سینگ اکھڑ گیا ہو, اس کی قربانی نہیں کر سکتے. کان کٹا ہوا ہے آدھا یا آدھے سے زیادہ, تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. دم کٹی ہوئی ہے آدھی یا آدھی سے زیادہ, تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. یہ عیب ہے. اس طرح ناک کٹ گئی, ناک کٹ گئی, وہ پچھڑا جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی, اب یہ عیب ہے, اس کی قربانی نہیں کر سکتے. باقی ایک مسئلہ اور ہے, پاڑا ہو یا بکرا, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دانت نہیں ہے. اگر اس کی عمر مکمل ہو گئی ہے تو اس کو کر سکتے ہیں, اگرچہ دانت آئیں یا نہ آئیں. اسی طرح آپ کسی غیر مسلم سے بکرا خرید رہے ہیں یا پاڑا خرید رہے ہیں, اور اس نے آپ کو بتا دیا کہ صاحب یہ 1 سال کا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے لیے قربانی کرنا اس جانور کی جائز نہیں ہوگا. آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو بول رہا صحیح ہے, یہ جانور بھی لگ رہا ہے کہ اتنے 1 سال کا 2 سال کا ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کے لیے لینا اور اس کو قربانی کرنا جائز ہے. اور خریدتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کس مہینے میں پیدا ہوا تھا, بقرہ عید سے پہلے پیدا ہوا تھا یا بقرہ عید کے بعد میں ہوا ہو تو نہ لیں, پہلے ہو گیا ہو تو لے کر قربانی کرتے ہیں. یہ ضروری باتیں ہیں. اگر قربانی کرنے ہم لے کے جا رہے ہیں تو لے جانے میں اگر کوئی چوٹ پہنچ گئی جس سے اس کے اندر ایک پیدا ہو گیا, تو اس وقت کا اعتبار نہیں ہے, مجاہد سے قربانی کر سکتے ہیں. کسی کے بکرے کا پیر ایک پیر سے لنگڑا ہے اور وہ ایک پیر کو زمین پہ ٹکاتے ہی نہیں, 3 پیر سے چلتا ہے, اس کی قربانی بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ ہلکا سا بھی زمین سے گھسٹتا ہے وہ چوتھے پیر کو, تو بھی اس کی قربانی کر سکتے ہیں, جائز ہے. اس طرح کے بہت سارے عیب ہیں. اگر ایسا مسئلہ ہو تو پوچھ لینا. جیسے ایک سوال آیا تھا کہ گٹھان جو دیتی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, گٹھان جو لٹکی دیتی ہے, ہاں, تو وہ کوئی عیب نہیں ہے, اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے. اسی طرح بکری ہے, دودھ ہی نہیں دیتی, وہ بچے بھی نہیں دیتی, اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح بھینس بوڑھی ہو گئی, دودھ دینا چھوڑ دیا, تو اس بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک جنگلی جانور ہے اور ایک پالتو جانور ہے. پالتو جانور کی قربانی کرنا ہے, جنگلی جانور کی نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور جس کی ہم قربانی کر رہے ہیں وہ جنگلی اور پالتو دونوں کے ملنے سے پیدا ہوا ہے, تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کی ماں کون ہے, ماں جنگلی ہے یا نہیں ہے. ماں اگر پالتو ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. ماں اگر پالتو ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں, باپ چاہے جو. یہ معیار ہے. ہوتا نا بعض دفعہ جنگلی اور پالتو دونوں مل جاتے ہیں, اس سے بچہ آتا ہے, تو اگر ماں پالتو ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن ماں اگر جنگلی ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو, شریعت کو سمجھنے والا, سیکھنے والا, اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانی کے لیے جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے لیے مہیا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے, شرور سے, فتنوں سے ہم سب کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. قربانی کے تعلق سے جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا